سورۃ الانبیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تیسری سورت ہے اس سب گروپ کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن وہ اپنی غفلت کی بنا پر اعراض کیے چلے جا رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت، کوئی تذکیر ان کے رب کی طرف سے، نئی نصیحت، نئی صورت ہم نازل کرتے ہیں، نئی آیتیں بھیجتے ہیں، الا استمعوہ، مگر یہ کہ وہ اسے سنتے تو ہیں، وہم یلعبون، لیکن کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، لا ابالیانہ انداز میں سنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ طبیعت جو ہے ان کی، چونکہ اس کے اندر وہ لا ابالیانہ پن ہے تو وہ کھیل کود سمجھ کر سنتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل جو ہے کھیل کے خوگر ہو چکے ہیں، انہوں نے زندگی کو بھی کھیل سمجھ لیا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور یہ ظالم پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو خفیہ طور پر نجوہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک مشورہ کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے تم جیسے ایک انسان ہے؟ یعنی یہ کہ اگر ان میں سے کسی کے دل پر کوئی اثر ہو گیا، انہیں محسوس ہوا ہمارا یہ ساتھی جو ہے یہ تو اب معلوم ہوتا ہے کہ اس پر محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس نے کوئی بات کہہ دی کہ بھئی آج تو جو کلام میں نے سنا ہے واقعتاً وہ تو بڑے میرے دل کو جا کے لگا ہے، بات بڑی صحیح کہی ہے، جو محمد نے جو کلام آج سنایا ہے وہ تو بہت وزنی مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو اب ان کے کان کھڑے ہوتے تھے اور وہ پھر کہتے تھے علیحدہ جا کر، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہاں پاگل ہو رہے ہو، خامخواہ تم سنجیدگی سے لے رہے ہو اس محمد کی بات کو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہے یہ محمد سوائے اس کے کہ تم جیسے ایک انسان ہے۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، تو کیا تم جادو میں پھنستے ہو خود جانتے بوجھتے ہوئے، دیکھ بھی رہے ہو تم کہ یہ صرف ایک جادو ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اب تم جادو کا شکار بننا چاہتے ہو۔ قال ربی یعلم القول، اب یہ باتیں حضور تک بھی پہنچتی تھی، آپ کو جو صدمہ پہنچتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ آمادہ ہوا تھا غور کرنے پر، کوئی ایک لمحہ اس پر آیا تھا، شاید کہ وہ لمحہ جو ہے اس کے لیے ابدی ہو جاتا، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا، لیکن یہ کہ ان لوگوں نے پھر اس کو ورگلا کر جو ہے اور اسے پھر اپنی لائن کے اوپر لگا لیا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا اس نے میرا رب جانتا ہے ہر بات کو جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، وہ یہ بھی کہتے تھے یہ ایسی پریشان خیالیاں سی ہیں جیسے خواب ہوتے ہیں، ایسے ہی محمد یہ باتیں کرتے ہیں۔ بل افطرا ہو، پھر یہ بھی کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ خوب جان بوجھ کر گھڑا ہے انہوں نے، یہ تو باقاعدہ جیسے شاعر شعر کہتا ہے بڑی محنت کرتا ہے، افطرا ہو، انہوں نے خود بیٹھ کر گھڑا ہے اس کو۔ بل ہوا شاعر، کبھی کہتے تھے نہیں ہے شاعر ہے، یہ شاعر کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے خدا داد ہوتی ہے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، تو اب اگر واقعتاً یہ رسول ہے تو انہیں پھر کوئی نشانی لے کے آنی چاہیے، کوئی معجزہ دکھانا چاہیے جیسا کہ اس سے پہلے جو رسول بھیجے گئے وہ لاتے رہے۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، لیکن ان سے پہلے کون سی بستی تھی جو ایمان لائی ہو، جنہیں معجزہ دکھائے گئے، کیا وہ ایمان لائے؟ نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی جس کو کہ ہم نے ہلاک کیا، فَهُمْ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے اگر انہیں معجزہ دکھا دیا جائے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے مگر انسانوں کو، مردوں کو، نوحی الیہم، ان کی طرف بھی ہم وحی کرتے رہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو اے لوگو، اے قریش، اے مکے کے لوگو، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو اہل الذکر سے پوچھ لو، تم پوچھ لو یہودیوں سے، نصرانیوں سے، آخر اس سے پہلے بھی اللہ کے رسول جو آتے تھے وہ انسان ہی تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو بھی تمام جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ انہیں بھی لاحق ہوتی تھیں، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتے تھے سوائے حضرت مسیح کے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ورنہ جیسے ماں باپ سے تم سب تمہاری ولادت ہوئی ایسے وہ بھی پیدا ہوتے تھے۔ ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر، پہلے خطاب پہلے حصے میں آیت کے حضور سے ہے لیکن پھر رخ مڑ گیا، اب وہ خطاب کن سے ہے؟ اصل میں وہ جو کہہ رہے تھے تمہارے جیسا انسان ہے، کیوں اس کے پیچھے پڑ رہے ہو، کیوں اس کی بات مانتے ہو؟ تو پہلے بھی جو رسول آئے ہیں اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جنہیں کتابیں دی گئی ہیں، جو ذکر جن کے پاس ہے پرانا، ان سے پوچھ لو ان کنتم لا تعلمون۔ وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے ان رسولوں کے لیے بھی کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ انہیں کھانا کھانے کی ضرورت نہ ہوتی ہو۔ وما کانوا خالدین، نہیں وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ رہنے والے، ان کو موت آئی ہے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، لیکن ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ فانجیناہم، انہیں ہم نے نجات دی، ہم نے نوح کو اور اس کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا۔
ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا اور نجات دی، ہم نے صالح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے شعیب اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو بچایا، ہم نے لوط اور ان کی بیٹیوں کو بچایا، ہم نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بچایا اور فرعون کو غرق کیا۔ فانجیناہم، ہم نے ان کو نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور ہلاک کر دیا ہم نے ان کو کہ جو حد سے بڑھنے والے سے تجاوز کرنے والے تھے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، اے لوگوں دیکھو اب نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیج دی ہے، نازل کر دی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر و کم کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں، ذکر لکم، تمہارے حصے کا ذکر، تمہارے حصے کی نصیحت، تمہارے حصے کی تعلیم، تمہارے لیے جو ہے، اور ایک یہ کہ تمہارا اپنا ذکر بھی موجود ہے۔ یہ جو دوسرا مفہوم ہے یہ ایک حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا، بچنے کی سبیل کون سی ہوگی؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما قبلکم و نبأ ما بعدکم و حکم ما بینکم، اس اللہ کی کتاب جو ہے وہی تمہیں فتنوں سے بچا سکے گی، اس میں تم سے پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور تمہارے بعد جو آنے والے ہیں ان کی بھی خبریں موجود ہیں، اور جو کچھ اختلافات تمہارے مابین ہوں گے ان سب کا حل موجود ہے۔ تو اس معنی میں ذکر جو ہے ہمیں بھی قرآن مجید میں جب ہم چاہیں گے جو بھی ہماری سچویشنز ہوتی ہیں کہ جو ہمیں جن کا سابقہ ہوتا ہے فیس کرنی ہوتی ہیں، تو اکثر و بیشتر میرا تجربہ تو یہ ہے مجھے کہیں نہ کہیں قرآن مجید کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح کی کوئی سچویشن تھی جس کے حوالے سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے آج کے حالات میں۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور کتنی بستیوں کو ہم نے پیس ڈالا جو ظالم تھیں، گنہگار تھیں، جس میں بسنے والے لوگ سرکش تھے۔ وانشانا بعدہا، اور پھر ان کے بعد ہم نے اٹھا کھڑا کیا قومن آخرین، اور قوموں کو، قوم نوح کے بعد قوم عاد، قوم عاد کے بعد قوم سمود۔ فلما احسوا باسنا، تو جب انہیں احساس ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، جب اس کے آثار شروع ہو گئے، اذا ہم منہا یرکضون، تو اب وہ لگے ایڑیاں رگڑنے۔ لا ترکضوا، اب ایڑیاں نہ رگڑو، ورجعوا الی ما اترفتم فی، اب جاؤ ذرا واپس اپنے اسی محلات میں جہاں تمہارا وہ سامان جو ہے عیش کا وہ پڑا ہوا ہے، ومساکنکم، اور اپنے انہی مسکنوں میں جاؤ، محلات میں جاؤ، حویلیوں میں جاؤ، لعلکم تسألون، شاید وہاں کوئی تمہارے لیے کوئی تمہارا پرسان حال ہو، کوئی تمہارے بارے میں کوئی خیر خبر لینے والا ہو۔ قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کیونکہ حقیقت منکشف ہو چکی ہوگی، وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، واقعہ یہ ہے کہ ہم خود ہی ظالم تھے، ہم ہی گناہ گار تھے، ہم نے خود ہی اپنی جانوں پر ستم ڈھایا ہے۔ فما زالت تلک دعواہم، تو یہی وہ کہتے رہے، یہی ان کی بات رہی، ان کے زبانوں پر یہی بات بار بار آتی رہی، حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہاں تک کہ ہم نے ان کو بنا دیا، دو الفاظ آئے ہیں، حصید وہ کھیتی جو کٹ چکی ہو، جو ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہو، اس کھیتی کے مانند جو کٹ چکی، یا خامدین وہ آگ جو بجھ چکی، وہ شعلہ کے جو بجھ چکا اب راکھ بن کر رہ گئی ہو، بجھی ہوئی راکھ یا کٹی ہوئی کھیتی کے مانند ہو کر رہ گئی۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم چاہتے کہ کوئی اپنے لیے کھیل اور کوئی دل بہلاوا اختیار کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اپنے پاس سے کوئی شغل کر لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہمیں ایسا کرنا ہی ہوتا۔ یعنی یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہے یہ تو پختہ قوانین پر ہیں، اس کی سنت اللہ جو ہے اس کی بہت ہی پختہ ہے، یہاں قوموں کے عروج اور زوال کے جو قواعد ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ اٹل ہیں، وہ ضابطے جو ہیں وہ ناقابل تغییر ہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے
تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں۔ اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں، یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین، جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولاہوی۔ یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے، عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے، انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں۔ ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر، یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ایک جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو۔ اسی میں ہے جو اس دور میں پھر جو ایک بڑا زبردست مارکہ ہونے والا ہے، جس کا میں نے کل بھی تذکرہ کیا، آرمگڈون، جو کرسچین ٹریڈیشن کی روح سے، اور ملحمۃ العظمیٰ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس کے لیے کہ علامہ اقبال نے بھی بڑی صحیح جو ہے وہ ایک پیشن گوئی کی ہے یا نقشہ کھینچا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، وہ تہذیب جس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں سورہ طٰہٰ کے ان الفاظ میں، طریقتکم المثلیٰ، تمہارا مثالی تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب، تمہارا نظام، اس کو بڑا خطرہ درپیش ہے۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تو یہ جو قوت حق ہوتی ہے، کوئی جماعت کے جو تحریک، کوئی جماعت، کوئی طاقت، کوئی جمعیت جو حق کو لے کر کھڑی ہو جائے، تو اس کے لیے بھی اقبال نے جو بات کہی ہے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی وہ تلوار ہوتی ہے کہ جس سے وہ باطل کا قلع کما کرتا ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب، اپنا محاسبہ کرتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں، غلط جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ نقشہ جو ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَمَنْ عِندَهُ، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے، ملائکہ مقربین، لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ اس کی عبادت کے سے استکبار کی بنا پر، تکبر کے بنا پر گریز نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور اس میں نہ ہی کسی کاہلی اور کسل کو دخل دینے دیتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، ولا یفترون، اور تھکتے نہیں ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں اپنے کچھ ایسے معبود اختیار کر لیے ہیں کہ جو ان کے اندر افزائش پیدا کریں گے اور ان کو پھیلائیں گے، ان کو ترقی دیں گے تاکہ یہ پھلیں اور پھول سکیں ان کی کرپا سے، ان کی نگاہ کرم سے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس میں ہوتے، اس آسمانوں اور زمین کے اندر اللہ کے سوا بھی کوئی اور آلہہ ہوتے تو یہاں پہ لازماً فساد رونما ہو جاتا۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی اور خدا بھی ہوتا، اللہ کے ساتھ آلہہ ہوتے، تو وہ یقیناً چڑھائی کرتے، وہ کوشش کرتے کہ یعنی بڑا خدا ہم کیوں نہ بنے، اس کے خلاف بغاوت کرتے۔ اسی طرح یہ کہ اگر یہ نظام جو ہے یہ تو بڑا ایک یونٹری نظام ہے، ایک وحدت ہے یہ،
اور اس میں یہ کہ دو مرضیاں، دو رائیں، ان کا کوئی امکان نہیں ہے، ورنہ یہ کہ فساد ہو جاتا۔ اسی سے میں دلیل دیا کرتا ہوں کہ ہر ادارے کے لیے اس میں نظم ہو اور ہر طرح سے ٹھیک رہے معاملہ، سربراہ ایک ہونا ضروری ہے۔ فیملی یہ ایک ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، بہت اہم ادارہ ہے، اس کا سربراہ ایک ہوگا، یا مرد یا عورت، لیکن یہ کہ مرد زیادہ حقدار ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ اور ہمارے ہاں بھی جو فساد زیادہ ہے وہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے، اس میں یہ تثنیہ ہے، ثنویت ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے۔ اب ان کے درمیان کیا تقسیم ہو اختیارات کی، کوئی اس کے لیے بات بنتی نہیں ہے، کوئی تھیوریٹیکلی ممکن نہیں ہے۔ یا تو ایک جو ہے وہ صرف ایک نمائشی اور درشنی ہوگا، یا صدر درشنی ہوگا، نمائشی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی، یا وزیر اعظم جو ہے وہ کٹھ پتلی ہوگا، اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ تقسیم جو ہے یہی غلط ہے۔ صحیح اور منطقی نظام اور توحیدی نظام جس کو کہا جائے گا وہ در حقیقت صدارتی نظام ہے، جس میں صدر کے پاس اختیار ہے، وہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے، ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں کوئی ایک اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہوتے تو ان دونوں کے اندر فساد رونما ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ پاک ہے، پاکی ہے اللہ کی جو عرش کا مالک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں، کوئی بات پرس کرنے والا اس سے نہیں ہے۔ وہم یسألون، باقی سب جو کچھ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ ابھی اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور آلہہ اختیار کر لیے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم، کہیے کہ لاؤ دلیل۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ جو قرآن میں پیش کر رہا ہوں یہ ذکر ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو میرے ساتھ ہیں، اور ذکر تھا ان کے لیے بھی، ان کا بھی ذکر اس میں موجود ہے جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرهم لا يعلمون الحق، ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں پہچانتے، فہم معرضون، اس لیے اعراض کر رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر یہ کہ اس کی جانب یہ وحی کی، کیا وحی کی؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پس میری ہی بندگی اور پرستش کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ، انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا، اولاد بنایا، وہ پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، یہ اس کی بیٹیاں نہیں ہیں فرشتے، یہ اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، یہ فرشتے ہیں، عباد مکرمون، اس کے بندے ہیں، ہاں باعزت بندے ہیں، ان کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، عباد مکرمون۔ اسی طریقے سے اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی عباد مکرمون، کوئی ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو یا کوئی معین الدین چشتی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام ہے، بلند ہے، قدم صدق عند ربہم لا یسبقونہ بالقول، وہ اس سے پہلے بات نہیں کرتے، یعنی اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ کہ منتظر رہتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، البتہ جو حکم اس کا ہوتا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو چربلے قسم کے شاگرد ہوتے ہیں، جو استاد سے بھی پہلے بولتے ہیں، استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اس سے آگے پہلے بڑھ کر بات نہیں کرتے، وہ جو حکم مل رہا ہے منتظر رہتے ہیں کہ فرمان الہی کیا ہے اور اس پر وہ تعمیل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ولا یشفعون، اور وہ ہرگز شفاعت نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ راضی ہو، وہم من خشیتہ مشفقون، اور وہ تو خود اللہ کے خوف سے وہ لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ ومن یقل منہم انی الہ من دونہ، اور جو کوئی بالفرض ان میں سے کہے کہ میں بھی الہ ہوں اللہ کے سوا، فذالک نجزیہ جہنم، تو اس کا بدلہ پھر ہوگا، اس کو ہم بدلہ دیں گے جہنم کا، کذالک نجزی الظالمین، اسی طریقے سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے، ان کافروں نے، کہ آسمان اور زمین جو ہے یہ بند تھے، ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس سے جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ تو یہی ہے جو سمجھا بھی گیا ہے اور سامنے کی بات ہے کہ جیسے کہ حبس ہوتا ہے، بند ہے، کوئی ہوا نہیں چل رہی ہے، کچھ نہیں ہے، بالکل ایک طبیعت جان پر بنی ہوئی ہے، کہیں بارش کے آثار نہیں ہیں، تو کانتا رتقن، جیسے کہ آسمان نے بھی اپنے سوتے بند کر دیے ہیں اور زمین کے بھی سوتے خشک ہیں، پھر ہم ان کو کھول دیتے ہیں، پھر بارش برساتے ہیں، پھر یہاں پہ ہریاول ہوتی ہے، پھر ساری زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی میں ایک اشارہ ادھر بھی ہے کہ جب یہ بگ بینگ کے بعد
جو ایک بہت بڑا ماس وجود میں آیا ہے، وہ ایک ہوموجینس ماس تھا، اس میں کوئی ڈفرینسیشن نہیں تھی۔ پھر اس ماس سے گیلیکسیز وغیرہ بنی ہیں، مختلف اس کے جو ہیں پھر وہ گچھے بننے شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے فصل پیدا ہوا ہے، اسی سے پھر آسمانوں اور زمین کا ایک علیحدہ نظام بنا ہے۔ تو یہ ایک ہی ہوموجینس ماس تھا، کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے پانی ہی سے ہر شے کو جاندار بنایا، یعنی خلقنا نہیں ہے یہاں، جعلنا۔ حیات جو ہے اس زمین کے اوپر جو بھی حیات ہے، چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو، مبدأ حیات پانی ہے، مادہ تخلیق مٹی ہے، اور مٹی اور پانی سے مل کر جو گارا بنا، وہ گارا پھر تین بنا، تین لازب بنا، پھر حمأ مسنون بنا، پھر صلصال من حمأ مسنون بنا، پھر صلصال کالفخار بنا، ان سب سے پھر یہ سب کچھ وجود میں آیا، لیکن مبدأ حیات جو اس میں وہ پانی ہے۔ وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں، یعنی وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان، لعلکم یہتدون، لعلہم یہتدون، تاکہ یہ راہیاب ہوں، اپنی منزل پر پہنچے۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے، محفوظ چھت۔ وہم عن آیاتنا موردون، لیکن یہ ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک تو سقفا محفوظ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر، جن کو کہ زینت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے، لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں، کہ جہاں سے اگر یہ جنات جو ہیں، شیاطین جن اگر جاتے ہیں، اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں، تو ان پر میزائل جو ہیں وہاں سے داغے جاتے ہیں، شہاب ثاقب جو آتا ہے۔ لیکن ایک یہ کانسیپٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے گرد جو ہے اوزون لیئر جو ہے، یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے، اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ کچھ تھن ہو رہی ہے، اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، یہ جو بھی ماحولیات کے جاننے والے ہیں۔ تو سقفاً محفوظہ، پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹماسفیئر، یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر، تو اس سے وہ تحلیل ہو جاتی ہے، زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی۔ وَهُمْ عَنْ آیَاتِنَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تیر رہے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا، کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے، یہ سب مریں گے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تمام ذی نفس، تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں، کبھی شر سے کبھی خیر سے، اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے، تمہارے لیے تکلیف دہ ہے، ناگوار شے ہے، خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے، خوش آئند ہے، اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو، اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو، لیکن پھر بھی تمہارا اپنا ایک تاثر ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے نبی جب یہ کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، اچھا اچھا یہ ہے وہ صاحب، اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے، انہوں نے نفی کر دی ہے، یہ ہے وہ۔ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں، جو ذکر کرتا ہے تمہارے آلہہ کا۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں، وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں، اگر لات اور عزیٰ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بجھ جاتے ہیں۔ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ، انسان کی خلقت میں عجلت پسندی رکھی گئی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں، ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے، اس میں کئی خلا ہیں، اس میں کئی کمزوریاں ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اس میں ضعف بھی ہے۔ خلق الانسان من عجل، عجلت پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے، اس کی سرشت کے اندر ہے، تو یہ سارے خلا موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود، وہ بہت بلند ہے،
اور یہی اصل میں ہے جو سورۃ التین میں بات سامنے آئے گی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اول مرہ، وہ احسن تقویم میں پیدا کی گئی ہے، وہ تو نور سے پیدا کی گئی ہے، لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں لا کر رکھا گیا؟ اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، احتیاجیں ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ عجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، گھبراؤ نہیں، لیکن یہ کہ جلدی مت مچاؤ۔ ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کیا عجب کہ وہ پورا ہوا چاہتی ہوں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ پورا، کب یہ عذاب آئے گا، کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سچے ہو۔ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے، وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ، نہ اپنی پیٹھوں سے آگ کو دور کر سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی، بل تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً، وہ تو پھر آئے گی تو اچانک آئے گی، فَتَبْهَتُهُمْ، وہ انہیں مبہوت کر دے گی، ان کے ہوش کھو دے گی۔ یہ وہی لفظ ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ جو نمرود کے بارے میں آیا تھا، فَتَبْهَتُهُمْ، انہیں مبہوت کر دے گی، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا، پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس عذاب کو نہ تو استطاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کا بھی استہزاء ہوا ہے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے، اپنا فرض ادا کرتے رہیے۔ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر الٹ پڑی وہی چیزیں اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استہزاء کر رہے تھے، جس چیز کا کہ وہ استہزاء کیا کرتے تھے، وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیہ منسیہ کر دیے گئے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار، ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ دیکھیں تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے، یہ بھی آیا کہ یرسل علیکم حفظہ، اس کی طرف سے محافظ ہیں، تمہارے حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگہبانی کر رہا، باللیل والنہار من الرحمن، رحمان کی جانب سے، اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں۔ ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کے آلہہ ہیں جو روک رہے ہیں ان کو، جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، جن کو یہ آلہہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہیں، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مصاحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی۔ بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو ساز و سامان دیا، دنیاوی نعمتیں دے دیں، باغات دے دیے، محل دے دیے، حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ جب ایک مدت ان پر گزر گئی تو معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی، اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ مضمون پہلے آ چکا تھا، چونکہ اسلام اب پھیل رہا تھا، مکے کے ارد گرد بھی لوگ جو ہے مختلف قبائل جو تھے، کوئی کہیں سے آ گیا، کوئی کہیں سے آ گیا، ایمان لے آیا، تو گویا کہ یہ مکے والوں کا ایک گھیراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا، ایک تو اندر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی جو دعوت دے رہے تھے، اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام کی روشنی ان میں پھیل رہی تھی، تو گویا کہ ادھر سے بھی گھیراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھیراؤ تنگ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے، کم کرتے ہوئے چاروں اطراف سے۔ افہم الغالبون، تو کیا ان کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے، وہ جیت جائیں گے؟ قل انما انذرکم بالوحی، کہہ دیجئے اے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وحی کے ذریعے سے، جو بھی وحی میرے پاس آئی ہے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اور ظاہر بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ فرض کیجئے کوئی چلا جا رہا ہے بہرا اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے، لیکن اسے تو سنائی نہیں دے رہا، لہذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ اذا ما ينذرون، جبکہ اس کو ڈرایا جا رہا ہو، خبردار کیا جا رہا ہو۔ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربک، اور اگر کہیں ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے، ایک مرتبہ بھی ذرا سی اس کی ایک بھبکا جو ہے ان کو چھو جائے، لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور طنز کر رہے ہیں اور استہزاء کر رہے ہیں، یہی چیخ اٹھیں گے ہائے ہماری شامت، ہم ہی ظالم تھے۔
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم تو قیامت کے دن ترازویں جو ہے وہ عدل و انصاف کی ترازویں لا کر رکھ دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہمارے لیے ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔